الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اگلا عقیدہ ہے، امام طحاوی فرماتے ہیں وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کرتے، یعنی جہاں تک ہو سکے گا ہم جماعت کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے، جماعت سے باہر نہیں جائیں گے، کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو مسلمانوں کے عمل کے خلاف ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو مسلمانوں کی راہ کے علاوہ دوسرے کے راستے کی پیروی کرے گا، دوسرے کی راہ کی پیروی کرے گا تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو ہم پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں۔ تو جو جس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی مخالفت ہم نہیں کریں گے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ہم رہنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت مکمل طور سے کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت سب کی سب، سارے مسلمان کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی عمل ایسا ہے جس پر سارے لوگ جمع ہیں، اگرچہ بظاہر اس پر دلیل نہ ملے، ٹھیک ہے، اس عمل پر بظاہر دلیل نہ ملے، لیکن سارے مسلمان میں اگر وہ عمل ہے، رائج ہے، عمل جاری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے گناہ کی بنیاد پر، کسی بھی گناہ کی بنیاد پر اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے ما لم يستحلہ، جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھ لے۔ عقیدہ کیا ہے؟ یعنی گناہ کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوگی، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ چونکہ معتزلہ جو ہیں وہ گناہ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بندہ نہ مومن رہ جاتا ہے نہ کافر، بیچ میں وہ ایک مقام مانتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے برخلاف جو خوارج ہیں وہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر کرتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کا ان دونوں میں سے کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم تکفیر نہیں کرتے، نہ ہم اس کو بیچ میں ڈالتے ہیں اور نہ ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں، جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھ لے۔ یعنی جو گناہ ہے اگر وہ معصیت کو حلال سمجھنے لگے تو اب چونکہ گناہ کو حلال سمجھنے کی بنیاد پر وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، چونکہ جس چیز کو صراحتاً اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس کو آپ حلال سمجھیں، یہ اللہ اس کے رسول کی صریحاً نافرمانی ہوئی نا، اور صریحاً انکار ہوا اور عقیدے کے ساتھ انکار ہوا۔ تو گناہ کو جب تک مثلا شراب حرام ہے، شراب پینا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اب کوئی کہے کہ نہیں شراب پینا حلال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دین اسلام میں جائز ہے نا، تو اب اس کی بنیاد پر چونکہ اس کا گناہ ہونا، یہاں پر گناہ کی جو بات ہو رہی ہے نا، اس گناہ کی بات ہو رہی ہے جس کا گناہ ہونا قطعی اور یقینی ہے، نہ کہ جس میں علماء کے ڈسپیوٹس ہیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں نا کہ بھئی ایک چیز ہمارے نزدیک ناجائز ہے اور دوسرے عالم کے نزدیک ناجائز نہیں، ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی۔ تو معصیت تو وہ بھی ہے، گناہ تو وہ بھی ہے، لیکن یہاں پر جس گناہ کی بات ہو رہی ہے وہ گناہ جو قطعی اور یقینی ہے، جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس گناہ کی بات ہو رہی ہے، جب تک کہ وہ گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ اچھا، اس سے پتہ کیا چلا
کہ کوئی بھی انسان، اچھا گناہ جو ہوتا ہے نا، گناہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ذنب جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ذنب اعتقادی اور ذنب عملی، یعنی وہ گناہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اب وہ گناہ جس کا تعلق عمل سے، یہ دونوں گناہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی کسی کے عقیدے میں خرابی ہے، گڑبڑی ہے، تو اس کی بنیاد پر اگر وہ اصول دین کو مان رہا ہے، بنیادی باتوں کو مان رہا ہے، اور کچھ جزوی مسائل میں وہ اختلاف رکھتا ہے اور وہ غلط راستے پر چلا گیا ہے، یا عمل اس کا گناہ کبیرہ والا ہے، گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے وہ، تو اس کی بنیاد پر ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ اسی لیے جو گمراہ فرقے ہیں ان کا رد کیا جائے گا، ان کی تردید کی جائے گی، کنڈیم کیا جائے گا ان کو، لیکن چونکہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں جن کو ضروریات دین کہتے ہیں، ہم ضروریات دین میں وہ اتفاق رکھتے ہیں، تو اسی لیے ان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیے وجہ کیا ہے، کافر کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ڈیڈ ہے۔ کافر کا مطلب، کسی کے کافر ہونے کا مطلب کسی کے لیے آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا کہ یہ بندہ مر چکا ہے۔ اگر انسان کومے کی حالت میں بھی ہوتا ہے تو ڈاکٹر کبھی بھی اس کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ کنفرم نہ کر دے کہ ٹوٹلی ڈیڈ ہو چکا ہے۔ تو گمراہی میں اپنی چاہے جس قدر بھی بڑھ گیا جب تک کہ وہ کفر کو اختیار نہ کر لے صراحتاً کلیئر کٹ، اس وقت تک ہم اس کے ایمان کے لحاظ سے ڈیڈ ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب گمراہ ہونے کا مطلب ہم نے کہا کہ بھئی ان کے گمراہ ہونے کا، ان کے ڈیڈ ہونے کا فتویٰ یا کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ابھی کلمہ باقی ہے اس کے پاس، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کہیں نہ کہیں باقی ہے، تو اس شہادت کی کوئی تو اہمیت ہوگی نا، ورنہ ایک آدمی جو کلمہ پڑھتا ہی نہیں سرے سے، اور ایک آدمی چاہے جیسے بھی صحیح لیکن کلمہ اگر پڑھ رہا ہے اور دین کی بنیادی چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کر رہا ہے، تو اس میں اور اس میں فرق کیا رہا پھر؟ اپنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کچھ تو عظمت ہوگی کہ جس کی بنیاد پر وہ کافروں سے ممتاز ہوگا، الگ ہوگا وہ، ہے نا؟ تو اسی لیے فرمایا کہ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، گناہ کی بنیاد پر ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کریں جب تک کسی مومن سے اگر کوئی ایسا کلام، ایسی بات سامنے آتی ہے جو کفریہ معلوم ہوتی ہے، گناہ والی معلوم ہوتی ہے بات، اگر اس کے کلام میں تعویل ممکن ہو اور اس کی جو بات ہے اس بات کے 999 اینگل ہو کفر کے اور ایک اینگل ایمان کا ہو، تو ہم اس کے ایمان کی طرف جائیں گے، اس کے کفر کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ سارے علماء نے اس کو کلیریفائی کیا ہے، یعنی ایمان کا معاملہ اتنا اہم ہے اور کسی کو کافر قرار دینے کا معاملہ اتنا ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ اس ایک بات ہو گئی، ایک ایکسٹریم ہو گیا، ایک بات ہو گئی کہ گناہ کی بنیاد پر تکفیر نہیں کریں گے، اب ایک شبہ اس سے پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب گویا گناہ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو کہہ رہے نہیں، وَلَا نَقُولُ، اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کو اس کا گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، ہم یہ بھی نہیں مانتے۔ اصل میں ایک جماعت ہے مرجئہ، ایک جماعت ہے مرجئہ کا کہنا ہے کہ ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے، گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اہل سنت بیچ میں ہے، نہ تو ہم گناہ کی بنیاد پر تکفیر کرتے ہیں اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کی بنیاد پر آپ کا سرے سے کوئی نقصان ہوگا ہی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ سے نقصان تو بہرحال ہوگا، گناہ سے آپ کا نقصان تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف فرما دے تو بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ گرفت فرمانا چاہے گا تو گرفت فرما سکتا ہے، گناہ صغیرہ پر بھی گرفت فرما سکتا ہے اور کبیرہ پر، ٹھیک ہے۔ گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے
خود بہت سارے جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں، نیک اعمال ہوتے ہیں، وہ ان کی بنیاد پر خود بخود معاف بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں اس کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ شرط ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرماتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں، گناہ کبیرہ کی دونوں صورتوں میں بہرحال معافی کا امکان موجود ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایمان لانے کے بعد سرے سے گناہ کوئی نقصان ہی نہیں پہنچاتا، تو ایسا شخص مرجی ہے. ٹھیک ہے، ارجاء کا عقیدہ رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے. اب گناہ کا نقصان ہوگا تو اس کی معافی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پر بتا رہے ہیں کہ وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ. بڑی اہم بات ہے، اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا، سنیے گا. وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ. کہہ رہے ہیں کہ جو محسن مومنین ہیں، یعنی ایمان میں جن کے حسن پایا جاتا ہے، یعنی جن کا عقیدہ بھی درست ہے، پھر عمل صالح بھی کرنے والے ہیں، وہی محسنین ہیں. ان کے بارے میں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں اپنی رحمت سے داخل فرمائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ امید رکھتے ہیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اس لیے ہم امید رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، یعنی چھوٹی چھوٹی جو ان کی خطائیں ہوں گی ان کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اپنی رحمت سے، ان کے عمل کی بنیاد پر نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ عمل کے باوجود بندہ شایان شان عمل کرے، جو اللہ تعالیٰ کے کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس طرح کر جائے پرفیکشن کے ساتھ، یہ ممکن ہے. بہرحال بندے کے عمل میں نقص ہوتا ہے، بندے کے عمل میں کمی ہوتی ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو نہیں پائے گی اس وقت تک بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو فرمایا میں بھی. سوچ لیجیے کتنی بڑی بات ہے. اچھا، اب ایک بات جو امپورٹنٹ آگے فرما رہے کہ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، اور کوئی انسان صبح سے لے کر شام تک نیک عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم بے خوف ہیں. ڈر اس کو بھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ گرفت فرما لے، ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بخیر نہ ہو. ڈر بہرحال باقی ہے، کب اللہ کی تدبیر پلٹ جائے، تقدیر پلٹ جائے، ہے نا. اب پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ السعید من سعید فی بطن امہ فی قضاء اللہ، بلکہ وہاں پر بات جو آئی تھی وہ یہ تھی جو اللہ کی تقدیر میں خوش بخت ہے وہی خوش نصیب ہے، وہی خوش نصیب ہے حقیقت میں، اور جو اللہ کی تقدیر میں بدبخت ہے وہی حقیقتاً بدبخت ہے. یعنی اب یہ چونکہ کہ کون بدبخت ہے کون خوش بخت ہے یہ ہم کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق تقدیر سے. ٹھیک ہے، وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، ہم ان کے بارے میں بے خوف نہیں ہوں گے، نڈر نہیں ہوں گے. ڈر لگا رہے گا، بہرحال گرفت ان کی بھی ہو سکتی ہے چھوٹی سے چھوٹی بات پر، معمولی سے معمولی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور ہم ان کے لیے جنت کی شہادت نہیں دیں گے. یعنی اگر کوئی نیک عمل میں لگا ہوا ہے تو ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انسان جنتی ہے، ہم یہ کہیں گے آپ کے عمل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایسے کہیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ظاہر میں اس کا عمل دیکھا ہے اس کے اعتبار سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی ہوگی، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہوگا. ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ جنت کا سرٹیفکیٹ ہم بانٹ دیں، ہے نا. ایک ہمارے درمیان دیکھیے اس طرح کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں نا کہیں نہ کہیں، کہ ایک ہے کہ ٹھیک ہے انسان کا عقیدہ درست ہے، عمل درست ہے، اس کے لحاظ سے کوئی بات
اللہ کی امید پر نظر کرتے ہوئے کہہ دینا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں کہہ دینا، ہمارا حسن ظن ہوگا۔ اگر ہم کسی کو جنتی کہہ بھی رہے ہیں تو اپنے حسن ظن کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن قطعیت کے لحاظ سے، شیورٹی کے لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہے کہ نہیں ایک دم پکی بات ہے کہ وہ جنتی ہے، یہ نہیں۔ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ہوگی بات۔ اچھا یہ تو رہا جنتیوں کا معاملہ، نیکوں کا معاملہ۔ فرماتے وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ، اور جو برا عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، بخشش کی دعا کریں گے ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ برا اگرچہ ہے لیکن چونکہ ایمان موجود ہے تو ایمان موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، اس لیے ہم ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، اور ہم اس کے بارے میں ڈریں گے کیونکہ گناہ کیا ہے اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اس کو ہم خوف دلائیں گے، ڈرائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن کہہ رہے ہیں آگے وَلَا نُقَنِّطُهُمْ، لیکن ہم اس کو مایوس نہیں کریں گے، یعنی اتنا ڈرا دیں کہ یہ کہیں کہ اب تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف ہی نہیں کرے گا، یہ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کی بنیاد پر تم کو عذاب دے سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے تم کو معاف بھی فرما سکتا ہے۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ تم اگر توبہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حدیث شریف میں، حدیث قدسی میں آیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اگر تم زمین بھر کے گناہ کر لو اور پھر میرے پاس توبہ کر کے آ جاؤ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ تم آسمان بھر کے گناہ کر لو اور میرے پاس پلٹ کر کے آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اتنی وسیع ہے، اس لیے وَلَا نُقَنِّطُهُمْ، ہم اس کو مایوس نہیں کریں گے، چونکہ الیأس کفر، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ خود کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کریم میں آیا نا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس سے پہلے ہے کہ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جانوں پر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی بھی گناہ کر لینا، ٹھیک ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا گیا کہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوسی صرف کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، ان کو اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملنے والا قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ الرحیم ہے قیامت کے دن، وہ الرحیم ہے قیامت کے دن، دنیا کے اندر رحمان ہے، ٹھیک ہے؟ سب کے لیے اس کی رحمت، سب کو حصہ دیتا ہے اپنے خزانے سے، مال، دولت، صحت، عزت، عافیت، مقام و مرتبہ، جاہ، اسٹیٹس، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہی جو ابھی بات آئی تھی، والامن والیأس والایاس ینقلان عن ملت الاسلام، اگر کوئی انسان بے خوف ہو جائے کہ میں جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، یا کوئی انسان مایوس ہو جائے اس طرح کہ میری مغفرت ہوگی ہی نہیں، یہ دونوں باتیں اسلام سے نکال دیتی ہیں، دونوں باتیں اسلام سے نکال دیتی ہیں، چونکہ امن کا مطلب کیا ہوا؟ بے خوف ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس بات پر ہے کہ وہ آپ کی گرفت فرما لے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور وہ آپ کی غلطیاں ڈھونڈنے پہ آئے گا، غلطیاں بیان کرنے پہ آئے گا تو بیان کر دے گا، آپ کی کمیوں کو بیان کرنے پہ آئے گا تو بیان کر دے گا۔ اس لیے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ویسی عبادت کر لے جس طرح وہ چاہتا ہے، ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بے خوف نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، بے خوف ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں
اس صفات کا آپ انکار کر رہے ہیں، اس کی عظمت، اس کی جبروت، اس کی طاقت، اس کی قوت. اس لیے تو آپ بے خوف بن رہے ہیں، ہے نا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں. کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا فیصلہ ظاہر ہو جائے. اس لیے آپ کو ڈرتے رہنا ہے، اگرچہ نیک عمل کر رہے ہوں مزید توفیق مانگتے رہنا ہے. اسی لیے ہمیشہ کہا جا رہا ہے ہم کو دعا کرنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ اب تک چل رہے ہیں نا، لیکن کیا پتا کہ اس کے بعد اللہ گمراہ کر دے ہم کو، ہے نا. تو اسی لیے ہمیں مسلسل دعا مانگتے رہنا ہے. تو امن بھی نہیں ہونا چاہیے، بے خوف بھی نہیں ہونا ہے، اور مایوس بھی نہیں ہونا. کیونکہ مایوسی بھی جو ہے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا گویا انکار ہے. اس نے کہا ہے کہ مومنوں کو میری رحمت سے حصہ ملے گا، تو چاہے کتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، تو رحمت سے حصہ ملے گا. آپ نے اگر انکار کر رہے ہیں سرے سے، اس کا مطلب مکمل مایوس ہو رہے ہیں، اس کا مطلب اس کی رحمت کا انکار کر رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ والامن والیاس، کہ امن بے خوف ہو جانا، اور ایاس مایوس کر دینا کسی کو، ینقلان عن ملت الاسلام، یا مایوسی یہ جو ہے ملت اسلام سے، مذہب اسلام سے نکال دیتا ہے. وسبیل الحق بینہما لأہل القبلہ، اور ان دونوں کے درمیان حق ہے جو اہل قبلہ کو حاصل ہے. یعنی جو اہل قبلہ ہیں، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کس کے درمیان ہے؟ خوف اور امید کے درمیان. ڈرتے بھی رہیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت کی امید بھی رکھیں گے. بیچ میں یہ دو پر ہیں، یہ دو پر ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اعلان کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک شخص کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک شخص کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ میں تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور مطلب کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں تو ہو سکتا ہے کہ مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ پوری صف میں باہر نکل گیا، صرف کوئی ایک شخص دوسرا کوئی ہے. فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دے کہ سارے لوگ، بلکہ بات اس طرح ہے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، سوائے ایک شخص کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. دونوں باتیں دونوں طرف سے ہیں، اپوزٹ سائڈ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر جنت کا اعلان ہو کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہوگی کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا جنت میں جانے والا. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص صرف جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ جہنمی میں تو نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اعتدال. اس طرح سے بیلنس کرنا ہے ہم کو بین الخوف والرجاء. یہ ایمان کے دو پر ہیں جس کے ذریعے سے مومن جو ہے وہ اڑتا ہے ایمان کی فضا میں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ. ایک بالکل ایک دم اصولی پرنسپل انہوں نے بیان کر دیا ہے دین کا، کہ کوئی انسان کافر کب ہوگا، ہے نا، کوئی انسان کافر کب ہوگا، اس کا ایک دم قاعدہ بیان کر دیا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ بھئی جن چیزوں کو مان کے وہ مسلمان ہوا ہے، انہی چیزوں کا انکار کر کے وہ کافر. جن چیزوں کو مان کے وہ مسلمان ہوا ہے، انہی چیزوں کا کھلم کھلا انکار کر کے وہ کیا ہو جائے گا؟ تو جیسے وہ مانا ہے، اس نے کہا نا بھئی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایسے ہی وہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، یا ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا ہوں، تب جا کر کے وہ کافر ہو. لیکن اگر اس کی عبارت سے، اس کی بات سے ایسا جھلکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تکفیر آپ کر دیں، اس کو کافر قرار دیں، یہ درست نہیں ہے جب تک کہ اس کے کلام میں کوئی تعبیر باقی ہو، اس کی بات کا کوئی صحیح معنی نکل سکتا ہو. اس وقت اس کا صحیح معنی ہی مراد لیا جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے
کہ چونکہ اس میں گمراہی کا پہلو ہوگا آپ اس کی تردید کر سکتے ہیں، اس کو برا بھلا دینی لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ایسا کہنے والا گمراہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ درست نہیں ہو جب تک کہ ایک دم کلیئر کٹ اس کا اسٹیٹمنٹ نہ آ جائے، یا کلیئر کٹ اس کی کوئی بات نہ آ جائے جس سے کہ سمجھ میں آ جائے کہ اب یہ ایمان میں داخل ہے ہی۔ وہی کہتے ہیں کہ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ، بندہ ایمان سے نہیں نکلے گا مگر ان چیزوں کے انکار سے جس چیز نے اس کو ایمان میں داخل کیا ہے، یعنی جن چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے، جن چیزوں پر وہ بلیف کر کے مومن بنا ہے، انہی چیزوں کا انکار کر کے وہ سراسر کافر۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْجِنَانِ، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں چونکہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، جو محدثین کا جو منہج ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ وہ جب بھی ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان، ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اپنے اعضاء سے عمل، جو آرگنس ہیں ان کے ذریعے سے آپ کا عمل آپ کے ایمان کی شہادت دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو تینوں کو ذکر کیا، لیکن ایکچولی اس میں جو ہے نا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو دوسرے علماء جنہوں نے عمل بالارکان کو ذکر کیا ہے وہ جو ذکر ہے وہ پرفیکٹ ایمان کی بات کے طور پر ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ ایمان کا حصہ ہوتا اس طرح سے کہ اگر اس حصہ ہوتا تو اس کا اگر کسی کے ہاں عمل نہ ہوتا تو وہ کافر ہونا چاہیے ان کے نزدیک، لیکن وہ ایسا شخص جو بد عمل ہو وہ کسی کے نزدیک کافر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی وہ پرفیکٹ ایمان کے لحاظ سے بات کہی ہے، پرفیکٹ مومن کے لیے بات کہی ہے کہ زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو اور اعضاء سے عمل ہو، ٹھیک ہے۔ وہی بات ہمارے علماء نے بھی بات کہی ہے کہ اصولی طور پر جو ایمان جسے کہتے ہیں وہ اس میں دو ہی چیزیں ہیں، اقرار باللسان کس لیے ہے؟ تاکہ شریعت کے احکام اس پر جاری ہو سکیں، ورنہ دیکھا جائے تو اس میں بھی اصل کیا ہے؟ التصدیق بالجنان، دل سے تصدیق، لیکن دل میں تصدیق کس کے ہے یا نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس سے پتہ چلے گا ہے نا۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ بعض علماء نے اس کو اس میں تھوڑی تفصیل دی اور کہا کہ اگر زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق پائی جائے تو یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے، صرف دل سے تصدیق ہے تو ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تینوں چیز پالی جائے تو وہ پرفیکٹ اسلام اور ایمان اور ساتھ ساتھ عمل صالح تینوں جمع ہو گیا، اس کے پرفیکٹ مومن کی پہچان ہے۔ وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان كُلُّهُ حق، یہ بات انہوں نے اور بیان کر دی۔ قرآن کے حوالے سے قرآن پر ایمان تو انہوں نے پہلے ذکر کر ہی دیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس بات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ اتارا ہے اور جو بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت اور شریعت کی جو توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے منقول ہیں وہ سب برحق ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ساری باتیں برحق ہیں، اور حضور کی حدیثوں میں حضور نے جو شریعت بیان فرمائی ہے یا قرآن میں بیان کی ہوئی چیزوں کی تشریح فرمائی ہے وہ سب برحق ہیں، بشرطے کہ اس کی سند صحیح، ٹھیک ہے۔ چونکہ حضور کی وہ بات ہے یا نہیں اس کو ہم پرکھیں گے کیسے؟ سند سے نا، چین آف نیریشن سے نا، کہ کون بیان کرنے والا ہے اسی کے ذریعے سے ہم پرکھیں گے، اسی لیے صحیح سند کی بات انہوں نے یہاں پر کہی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقى ومخالفۃ الہوى وملازمۃ الاولی، فرماتے ہیں کہ ایمان اصل میں ایک ہے، بنیادی طور پر ایمان ایک آئٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کے اندر ایک ہی ہے،
وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، اور ایمان والے اپنے اصل کے لحاظ سے سب برابر ہیں، ٹھیک ہے. وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان جو فضیلت اور مرتبہ میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ خشیت کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر. اور کون کتنا اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کرتا ہے، خواہش کی مخالفت کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرتا ہے. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے الفاظ اب اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خواہش کی مخالفت ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں بلکہ الفاظ یاد آ گئے حدیث. حضور نے فرمایا کہ لا يكمل ایمان المرء حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. انسان کی مرضی اللہ کے لائے ہوئے دین کے جب تک تابع نہ ہو جائے کہ ہم اللہ اپنی مرضی نہ چلائیں بلکہ اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، تب تک انسان مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے. وَمُلَازَمَةِ الْأُولَى، ملازمت الاولا اولا ہے، بلکہ وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَى، ٹھیک ہے، اور جو بہتر ہو اس کو اختیار کرے. کہ اولا نہیں ہے، اولا ہے. ملازمت الاولا، جو عمل بہتر ہو اس کو اختیار، جو انسان جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. تو یہاں پر بھی ایک بات جو اصل میں علماء کے درمیان اس پر بھی اختلاف ہے، حالانکہ وہ اختلاف بھی اصلاً کیا ہے، لفظی ہے، صرف لفظی اختلاف ہے. وہ کیا ہے کہ ایمان جو ہے نا گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. اس میں علماء کے درمیان، علماء عقیدہ کے درمیان اختلاف. ہمارے جو علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، بلکہ ایمان کی جو جلا ہے، ایمان کا جو نور ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے. ایمان کی روشنی گھٹتی بڑھتی ہے، لیکن اصل ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. اس کی مثال جیسے چراغ ایک جل رہا ہے نا، ایک ہلکا سا چراغ ہے، ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اور ایک کی لو بہت تیز ہو، تو جلنے میں دونوں برابر ہے کہ نہیں، کہ دونوں جل رہے ہیں، لیکن لو میں اختلاف ہو گیا ہے نا. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ایمان جسے کہتے ہیں نا بنیادی چیز، وہ اپنے آپ میں سب کا ایک ہے، چاہے سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان ہو چاہے ہمارا ایمان ہو، اپنے آپ میں اپنی اصل کے لحاظ سے، اپنی بنیاد کے لحاظ سے ایک ہی ہے. البتہ درجات کے لحاظ سے تو زمین و آسمان کا فرق ہے ہمارے ان کے ایمان کے درمیان، ٹھیک ہے. اور تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کا نور ہے، ایمان کی جو لو ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح سے، اور بزرگان دین کا جو ایمان ہے وہ اتنا زیادہ تیز ہے، اس کی لو تیز ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو روشنی مل رہی بلکہ دوسروں کو بھی روشنی مل رہی ہے اس سے، ہے نا. تو ایمان کی گویا روشنی گھٹتی بڑھتی ہے، لیکن اصل ایمان یہ نہیں گھٹتا بڑھتا. اور جہاں بھی احادیث میں یا قرآن کریم کے اندر یہ ذکر آیا کہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں آئی ہیں نا قرآن کریم میں. دیکھیے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ایمان میں اضافے کا مطلب اصل ایمان میں نہیں، بلکہ ایمان کی جو روشنی ہے، ایمان کا جو نور ہے، ایمان کا جو ایک جلا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے نا، اس کی صفائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن واکرمهم عند اللہ اتبعهم واتبعهم للقرآن. کہ سارے مومن اللہ کے ولی ہیں، سارے مومن اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ ہر مومن متقی ہے، جو بھی ایمان رکھنے والا ہے وہ متقی ہے. کیسے؟ اب یہ تک تقوی کے درجات ہوں گے،
جو انسان بدعمل بھی ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتا ہے تو وہ شرک سے بچنے والا تو ہے نا، تو متقی تو ہو گیا۔ تقویٰ کا ایک درجہ یہ بھی انسان شرک سے بچنے والا ہو، متقی ہو گیا۔ اور متقی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ ان اولیاء الا المتقون، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہے؟ جو متقی ہے۔ تو اب جو انسان بدعمل ہے وہ ایک اینگل سے اللہ کا دوست ہے اور دوسرے اینگل سے اللہ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ وہ بدعملی اختیار کیے وہ اس اینگل سے دشمن ہے، اور اس اینگل سے کہ وہ بہرحال اللہ کو مان رہا ہے تو اللہ کا دوست ہے نا۔ تو من جملہ ہم جب کہیں گے تو مومن اللہ کا ولی ہے اور کافر اللہ کا دشمن، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن، سارے مومن اللہ کے دوست ہیں، لیکن ہر ولی کا ایک درجہ نہیں۔ جب سارے رسولوں کا ایک درجہ نہیں تو سارے ولیوں کا ایک درجہ کیسے ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز رسپیکٹڈ کون ہے؟ موسٹ رسپیکٹفل کون ہوگا؟ کہہ رہے جو جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اطوعہم، جو جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت، قرآن کی اطاعت کرنے والا ہو، قرآن کی پیروی کرنے والا ہو، قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے تم میں اللہ کی بارگاہ میں رسپیکٹفل کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایمان کیا ہے؟ ایمان کی بنیادی جو چیزیں اس کو ذکر کر دیا ہے انہوں نے۔ والایمان، ایمان کیا ہے؟ هو الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر اچھی ہو یا بری، میٹھی ہو یا ترش، کڑوی ہو یا میٹھی، مطلب یہ کہ اللہ کی جو تقدیر ظاہر ہوتی ہے نا، یہاں پر ذرا سا کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو، وہ یہ سوچتے ہیں تقدیر اچھی ہو یا بری کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے ہمارے نصیبے میں وہ جس شکل میں ظاہر ہو، چاہے وہ خیر کی شکل میں ظاہر ہو یا شر کی شکل میں ظاہر ہو۔ مثلا ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے نا، اور ہم نے کوئی نیک عمل کیا، یہ سب اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ہے خیر و شر کا۔ حلو و مر کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ کو مال مل رہا ہے، سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی تو ظاہر ہو رہی ہے سکون کی شکل میں، اور اب آپ کے اوپر مصیبت آ گئی تو یہ تو کڑوی ہے نا، چونکہ انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ تو جس شکل میں بھی اللہ کے فیصلے ظاہر ہوں آپ کی زندگی میں وہ سب اللہ کی طرف سے۔ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، ہم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، رسول ہونے میں ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق اصل رسالت میں، درجات میں نہیں، درجات رسالت تو ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن رسول ہونے میں ہم کہیں کہ یہ کم رسول ہے، یہ زیادہ رسول ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ کم نبی ہے وہ فلاں زیادہ نبی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ، اور سارے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ، جو باتیں وہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ان تمام باتوں میں ہمارا ذرہ برابر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ فِي النَّارِ لَا يَخْلُدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ بَعْدَ أَن لَّقُوا اللَّهَ عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ، وہی بات جو پیچھے گزر چکی ہے اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کر دیا ہے انہوں نے، کہ جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں امت محمدیہ میں سے، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ گناہ کبیرہ کرنے والے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، چاہے جتنا زمانہ بھی، لیکن گزارنے کے بعد بہرحال ان کو ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کیونکہ ایمان، دیکھیے اگر وہ ہمیشہ ہمیش کے جہنمی ہو جائیں تو پھر کافر میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ گنہگار مومن میں اور کافر میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ کافر بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور گنہگار مومن بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ملا اس کو۔ فائدہ ملنا چاہیے نا، جب ایمان اصل ہے تو اس کا کچھ فائدہ تو ملنا چاہیے نا۔ کریں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اذا ماتو، جبکہ ان کو موت آئے اس حال میں کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں،
یعنی لا الہ الا اللہ پر اگر ان کی موت ہوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، اگر سے بے توبہ کے چلے جائیں، یعنی توبہ کیے بغیر مر جائیں گناہ کبیرہ کرنے والے، تب بھی بعد اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی توحید کی معرفت ان کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اصل ایمان اگر اس ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا نہیں پڑے گا۔ کہہ رہے پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ کہہ رہے وَهُمْ فِي مَشِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ، وہ اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے میں ہیں۔ ان شاء غفر لهم، اگر چاہے تو پہلے مرحلے میں اللہ ان کو معاف کر دے۔ وعفا عنہم بفضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے۔ کما ذکر عز وجل فی کتابہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ کفر و شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، کفر و شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو جہنم میں عذاب دے اپنے عدل کی بنیاد پر، ڈال دے جہنم میں، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ يُخْرِجُهُم مِّنْهَا، پھر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا، برحمتہ، یا تو اپنی رحمت سے، اللہ کا فضل اس کو بعد میں آ جائے، حاصل ہو جائے، وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، یا اپنے نیک بندے جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کی شفاعت سے، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے کیوں یہ بات ہم نے کیوں بیان کی؟ کہ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت رکھنے والوں سے دوستی کی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ، اور اپنی معرفت سے محروم لوگوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دارین میں ان کو نہیں بنایا ہے، یعنی جو اللہ کی معرفت سے مکمل طور سے محروم ہے، توحید کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی طرح تو اللہ نے ان کو تھوڑی کہا ہے جو گنہگار ہیں۔ الذین خابوا من ہدایتی، جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے، ولم ینالوا من ولایتی، اور جن کو اللہ کی دوستی کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ یہ جو مومن ہے جو گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو بہرحال اس کو اللہ کی ولایت سے، اللہ کی دوستی سے تو حصہ ملا ہے نا، چاہے وہ تھوڑی سی صحیح، لیکن حصہ تو ملا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہم یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بہ، اے اللہ، اے اسلام کے مددگار اور مسلمانوں کے مددگار، ہم کو اسلام پر ثابت قدم فرما، یہ دعائیہ ہے، ہم کو اسلام پر ثابت قدم فرما، جمع کر کے رکھ یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملاقات کریں، اسلام کے ساتھ ہم تجھ سے ملاقات کریں، تیری بارگاہ میں ہم اسلام کے ساتھ حاضر، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہی اگر ہم لے کے دولت گئے تو سمجھیے کہ ہماری نجات ہے، اور اس دولت سے اگر ہم محروم ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین، تو پھر اس سے بڑی محرومی کچھ بھی ہماری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ بس آج کی گفتگو یہیں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عقائد کو ہمارے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ جما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔